بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے جاری کر دیے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے۔ اس کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور کہا یہ خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے پہلے بیعت لو، اور ان سب کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی ایسی بلند پایہ شخصیات تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں بھی ان میں سے کوئی فرد خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ اس لیے یزید کے لیے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے، لہٰذا اس نے تخت نشین ہوتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو اپنے باپ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر کے ساتھ یہ حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو۔ جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ تاریخ طبری۔ یزید کے اس حکم نامے کے ملنے سے ولید بہت گھبرا گیا، کیونکہ وہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم اور احترام کرنے والا گورنر تھا، اور یزید کے حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی۔ جانتا تھا کہ ان حضرات سے یزید کے لیے بیعت لینا آسان نہیں، اس لیے اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حاکم کو بلا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان چونکہ سخت مزاج اور سنگ دل شخص تھا، اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ کی موت کی خبر ہو جانے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کر کھڑے ہوں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ ولید نے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا پایا۔ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس بلانے آیا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہمیں ایسے وقت میں کیوں طلب کیا ہے جس وقت وہ کسی سے ملتا بھی نہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے، ہمیں اس لیے بلایا گیا کہ ان کی وفات کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کے حق میں بیعت لے لی جائے۔ اس پر حضرت ابن زبیر نے کہا میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین اپنی حفاظت کا سامان لے کر ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سمجھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ اندر گئے، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کے وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھے بھی بیعت کے لیے کہنا۔ ولید چونکہ امن پسند آدمی تھا، اسے حضرت امام حسین کی بات پسند آئی۔ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، ان کو قید کر لو۔
اگر یہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ابن الزرقاء تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا قتل کا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسے مشورے دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مروان نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی، دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ حضرت امام حسین خوب جانتے تھے کہ آپ کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نہ اہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہونے یا مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا، دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت کرنا سند ہو جاتا، اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دین میں ایسے فساد برپا ہوتے جس کا دور کرنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر حضرت امام حسین کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ اے اللہ، اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔